فرمائیے سعدیہ کہ جس طرح سے اسباب پر بات ہوئی اور کن کن وجوہات پر انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، آپ یہ ارشاد فرما دیجیے کہ غرور و تکبر کے نقصانات، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ غرور و تکبر کرنے والا شخص ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکبر ام الامراض ہے، یعنی جتنے بھی مرض انسان کی روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ تکبر ہی ہے، یعنی تمام امراض کی وہ ماں ہے کہ آپ کو جنم ہی ساری چیزیں وہیں سے ہوتی ہیں کہ جب آپ کو اپنے حسب نسب پر، تعلیم پر، دیگر جتنی بھی آپ کے اندر خصوصیات ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو عام لوگوں سے اعلیٰ سمجھنے لگے، حالانکہ اعلیٰ تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ آپ ابو لہب کا واقعہ سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں سورہ لہب نازل کی کہ تبت یدا ابی لہب تب کیا تھا، اس کا صرف اور صرف تکبر تھا، اپنے جاہ و منصب پر، اپنی دولت پر، اپنی ہر چیز پر اس کا تکبر تھا، اسے زمین میں ملا دیا، خاک کر دیا اس کو۔ پھر دیکھیے سب سے بڑی بات کہ قرآن پاک میں اس رب نے فرمایا کلو من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز مٹ جائے گی، تو ہم غرور کس بات پر کریں؟ ہم غرور کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس رب نے جب ہمیں پیدا کیا، ہر چیز اس رب نے بنائی، تو ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اسی رب کی ذات ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دیکھیے نقصان سب سے بڑا کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی بات کہ ہم جب رب نے ہمیں تخلیق کیا ہے ہم اس کی تخلیق کو مان نہیں رہے ہوتے، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، اس کے شکر گزار نہیں بن سکتے جب تک ہم ہر بری چیز سے نہ بچ جائیں۔ اور جب اگر ہم تکبر کریں گے تو تکبر ہمیں انہی ساری باتوں پر ہوگا جیسے اسباب زرمینہ نے بیان کیے کہ یا تو اس کے پاس علم ہے، یا اس کے پاس جاہ و منصب ہے، یا اس کے پاس دیگر ضروریات کی چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، تو تکبر اسی وقت آئے گا کہ وہ شکر کرنے سے رب کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا۔ پھر تکبر ایک خود اخلاقی بیماری ہے، وہ دیگر بیماریوں کو جنم دے رہی ہے۔ جب آپ کے گھر میں آپ کے بچے آپ کا یہ رویہ دیکھیں گے تو وہ بھی وہی چیز اپنائیں گے، ایک معاشرے میں برائی پیدا ہوگی۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کے گھر، آپ کے محلے، آپ کے معاشرے، ہر جگہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے رب کے احکامات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر اس راستے کو اپنایا کہ شاید میں بہت متکبر ہوں۔ تو دیکھیں متکبر شخص کا لہجہ بھی بہت سخت ہو جایا کرتا ہے، وہ نرمی سے بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک متکبر شخص ہے۔ اور ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جنت سے دھتکارا ہوا وہ شخص ہے کہ جو متکبر ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، رب کے آگے حاضر نہیں ہو سکے گا، رب اسے پسند نہیں فرمائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ تو پھر کیسے ہمیں اس چیز کا معلوم ہی نہیں ہونے پاتا کہ تکبر کے کتنے اہم نقصان ہیں، اور دنیا میں تو جو ہے سو ہے، لیکن وہ تو جنت کا بھی حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا جو تکبر کرے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں سلف صالحین سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو وہ تکبر ہے، تکبر بہت بڑے پیمانے پر ہو تو وہ تکبر ہے، ہر مقام پر تکبر ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ ایک بار ایک جگہ سے گزرے تو بادشاہ کا محل آیا، وہاں آپ کو بادشاہ نے کھڑے ہو کر سلام بھی کیا، آپ کے سارے درباری بھی کھڑے ہوئے، سب نے سلام کیا اور آپ کے آگے کھانا پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا۔ دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، دوبارہ یہ ہوا، جب تیسری بار یہ ہوا تو آپ نے اس طرف تھوک دیا تو بادشاہ نے آپ کو بہت دھتکارا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آپ کی غیر موجودگی میں بھی آتے تھے تو ہمیں یہ بہت شان و شوکت سے بلاتا تھا، عزت اور عظمت سے نوازتا تھا، آج یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا جب میں یہاں پر آیا اور جب ایک بار ہوا، دوبارہ ہوا، جب تیسری بار یہ کام ہوا تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں یہ تو متکبر نہیں ہو گیا، تو مجھے ذرا سا یہ لگا کہ واہ بایزید بسطامی، تیرے لیے تو بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، میں نے اسی وقت اس کو ذلیل کروا دیا، اس کو رسوا کروا دیا اور اس کی طرف تھوک دیا کہ میں غرور اپنے اندر نہیں لا سکتا، میں تکبر نہیں لا سکتا۔ تو جب تکبر سے انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے تو عاجزی اور انکساری کو اپنانے سے وہ بلند و بالا بھی ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔